الحق بالباطل۔ میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں آباد فرمانے کے بعد بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے ہم سب کی رہنمائی فرمائی گئی، ہم سب کی گائیڈنگ فرمائی گئی۔ جتنے بھی انبیاء آئے، ہر ایک اپنی قوم میں آئے، ہر ایک کے آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہر کوئی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائے اور انہیں مقصد حیات، مقصد تخلیق بتا دیا جائے۔ لہذا اسی کام کے لیے اخیر میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے لیے نہیں آئے، ایک گاؤں اور ایک بستی کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے آپ کو بھیجا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو کہیں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ نے کہا رسول کہیے کہ میں تم سب کی طرف نبی بنا کے، رسول بنا کے بھیجا گیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے صرف اپنی قوم کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، تمام انبیاء اپنی قوم کے لیے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت محدود نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا عام تھا، کامن تھا، اور اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صرف ایک قوم کے نبی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذہب اور دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، ہر ایک کے نبی آپ ہیں، ہر ایک کے رہبر آپ ہیں، ہر ایک کے لیڈر آپ ہیں، ہر ایک کی گائیڈنگ آپ فرمائیں گے، ہر ایک کی رہبری آپ فرمائیں گے۔ لہذا آپ نے گائیڈنگ فرمائی، رہبری فرمائی، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے صاف طور پہ اعلان فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اعلان کر دیا گیا اور آخری اعلان کر دیا گیا، لاسٹ اناؤنسمنٹ ہو گیا اور صاف واضح طور پہ کہہ دیا گیا اے لوگوں آج دین مکمل ہو گیا ہے، آج دین کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کا سلیکشن کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا گیا ہے۔ اب آج کے بعد اس دین میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ آسمان سے ہوگی نہ زمین سے ہوگی، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم اور وحی کا سلسلہ بھی ختم۔ اب جبریل امی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ جب آخری خطبہ پڑھ دیا گیا اور اس آیت کا نزول ہو گیا اور حجۃ الوداع ہو گیا اور اس وقت اس آیت کو پڑھ دیا گیا، اس وقت یہ کہنے کا صاف مقصد تھا کہ اب کوئی رسول دنیا میں نہیں آنے والا ہے، اور اسی طریقے سے اب کوئی خدائی قانون نہیں اترے گا، خدائی پیغام اب کوئی نافذ نہیں ہوگا، اب کوئی خدائی احکام دنیا میں آسمان سے اور نہ ہی فرش سے نازل ہوگا، بلکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین مل چکا ہے، دھرم مل چکا ہے، طریقہ مل چکا ہے، شریعت مل چکی ہے، اب اسی کی اشاعت کی جائے گی، اب اسی کو پھیلایا جائے گا، اور اس میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تحریف نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، نہ اس میں کسی چیز کو داخل کیا جائے گا اور نہ اس دین سے کسی ایک چیز کو نکالا جائے گا۔ اور آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو
پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص لگاؤ ہے، خاص تعلق ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں برسی منائی جاتی، کہیں سالگرہ منایا جاتا، کہیں برتھ ڈے منایا جاتا، گو کہ یہ دین میں چینجنگ کی جاتی، تحریف کی جاتی، ترمیم کی جاتی، دین میں تبدیلی کی جاتی، جبکہ یہ وہ رسول ہے جنہوں نے تمام چیزوں کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ آخری رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ نے تمام چیزوں کا طریقہ بتایا، آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کس طریقے سے پینا ہے، کس طریقے سے لباس پہننا ہے، کس طریقے سے ناخن تراشنا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، کس طریقے سے رشتہ داروں سے ملنا، کس طریقے سے امیروں سے، غریبوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، حاکموں سے، غلاموں سے کس طریقے سے ملنا ہے۔ اللہ کے رسول نے چھوٹی بڑی تمام چیزیں واضح کر دی، حتیٰ کہ کس طریقے سے بیت الخلا جایا جائے اور کس طریقے سے قضاء حاجت پوری کی جائے، یہ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ وہ اللہ کے رسول جس نے تمام چیزیں بتا دی، چھوٹی بڑی تمام چیزیں بتا دی، بڑی تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ وہ رسول جو نشیب و فراز کو بتا دے، وہ رسول جو اونچ نیچ کو بتا دے، وہ رسول جو تمام چیزوں کے طریقے بتا دے، وہ رسول جو لباس پہننے کا طریقہ بتا دے، وہ رسول جو بال میں کنگھا کرنے کا طریقہ بتا دے، وہ رسول جو ناخن کاٹنے کا طریقہ بتا دے، اس رسول سے ولادت، یوم ولادت منانے کا طریقہ کیسے چھوٹ گیا؟ کیسے چھوٹ گیا؟ جبکہ شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے، گریٹ پرسنالٹی جو بھی ہوتی ہے، اس کی برسی منائی جاتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے اس کی برسی منائی جاتی، سالگرہ منایا جاتا، برتھ ڈے منایا جاتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں بتا دی، ایک ایک چیزیں واضح کر دی، کھول کھول کے بتا دی کہ حضور کی امت کو کس طریقے سے سونا ہے، کس طریقے سے اٹھنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کس طریقے سے پینا ہے، حتیٰ کہ کس طریقے سے بیت الخلا جانا ہے اور کس طریقے سے وہاں سے نکلنا ہے۔ ایک ایک چیز کا طریقہ بتانے والے رسول سے یہ کیسے بھول ہو گئی، یہ کیسے چوک ہو گئی، آپ پیچھے کیسے رہ گئے کہ آپ نے یوم ولادت منانے کا طریقہ نہیں بتایا، آپ نے برتھ ڈے منانے کا طریقہ نہیں بتایا۔ یہ تعجب کی بات ہے، جبکہ انسان جس قدر بڑا ہوتا ہے اسی قدر اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور لوگ اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں، لوگ اس کی برسی مناتے ہیں، لوگ اس کا سالگرہ مناتے ہیں۔ لہذا حضور تو ایسے تھے، اتنے بڑے تھے کہ آپ کی وجہ سے دنیا بنائی گئی، آپ کی وجہ سے کون و مکان کو بنایا گیا، آپ کی وجہ سے سورج کا نظام چلا، آپ کی وجہ سے چاند کا نظام چلا، آپ کی وجہ سے سورج میں آج روشنی ہے، آپ کی وجہ سے چاند میں چاندنی ہے، آپ کی وجہ سے آج بارش ہوتی ہے، آپ کی وجہ سے زمین غلہ اگاتی ہے، آپ کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہے، آپ کی وجہ سے پھیپھڑوں میں آکسیجن جاتی ہے، آپ کی وجہ سے ہماری دھڑکن دھڑکتی ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہماری یہ جان ہے، آپ کی وجہ سے پوری دنیا قائم و دائم ہے۔ اب جن کی وجہ سے پوری دنیا قائم و دائم، ان کی ولادت منانے کا طریقہ کیسے بھول گئے، کیسے بھول گئے؟ اگر واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ ان کی ولادت منائی جائے، ان کا برتھ ڈے منایا جاتا اور آپ کی برسی اور سالگرہ منایا جاتا،
تو پھر اسے دھوم دھام سے اسی وقت سے آغاز کر دیا جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے واقع کون اسے زیادہ سیلیبریٹ کرتا، کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی زیادہ اہتمام کے ساتھ مناتا؟ کوئی نہیں مناتا۔ لیکن نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشیۂ خیال میں یہ بات آئی، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حاشیۂ خیال میں یہ بات آئی کہ کبھی حضور کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا جائے، کبھی حضور کی برسی منائی جائے، کبھی نہیں۔ اب ایک طرف یہ 12 ربیع الاول یوم ولادت کی تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، تاریخ دانوں نے، مورخینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں اختلاف ضرور کیا ہے، اختلاف ہے۔ کسی نے 8 کو یوم ولادت کہا، کسی نے 9 کو کہا، کسی نے 11، تو کسی نے اس مہینے کے بعد بھی کہا ہے۔ لیکن کسی بھی تاریخ دانوں کا، کسی بھی مورخ کا، یا پھر کسی بھی مفسر کا، یا کسی بھی محدث کا، یا کسی بھی بڑے شخص کا اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس میں اختلاف ایک ذرے برابر کے لیے نہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں۔ ہر ایک کا اتحاد، ہر ایک کا اتفاق، ہر ایک کی یونٹی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت کی کیفیت کیا ہے، اس وقت کا عالم کیا ہے، اس وقت لوگوں پہ کیا بیت رہی تھی، اس کو آپ تاریخ سے پتہ کیجئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو بار بار آپ کو غشی آتی تھی اور کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو جمع فرمایا اور دین کی باتیں جو بتانی تھی اس وقت انہیں بتائی۔ اور اے لوگوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، ملک الموت آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ملک الموت کو آپ دیکھتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ملک الموت، آپ نے آپ کو اپنا کام ضرور کرنا ہے، لیکن تکلیف ہو رہی ہے، موت کی شدت کا بڑا احساس ہو رہا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کیا میری امت پہ بھی یہی شدت کا عالم ہوگا؟ تو حضور کو بتایا گیا جی ہاں، ہر ایک پہ یہی شدت ہوگی، موت کی یہی سختی اور یہی کیفیت ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے ایک گولڈن ورڈ کہا تھا، ایک بہترین جملہ کہا تھا، اور کہا تھا کہ اے ملک الموت، میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی شدت ہو موت کی، جتنی بھی سختی موت کی میری امت پہ آئے گی، تمام سختیاں مجھ پہ لا دوں۔ میں اپنی تمام امتوں کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں، ان کی تمام تکلیفیں برداشت کرنا چاہتا ہوں، ان کی تمام پریشانیاں برداشت کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی امت کے لیے اس قدر تڑپ رہے تھے، امت کے لیے اس قدر پریشان ہو رہے تھے، امت کی فکر کو اس وقت اس قدر لیے ہوئے تھے کہ آپ ہر ایک امت کی موت کی شدت والی تکلیف کو بانٹنا چاہ رہے تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور وفات سے قبل جو جملہ ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جملہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کا سر گود مبارک میں ہے اور آپ وفات فرماتے ہیں، اور جملہ نکلتا ہے اللہم اغفر امتی، یا اللہ میرے امت کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ آخری جملہ بھی امت کے لیے، آخری جملہ بھی ہم سب کے لیے، یہ رسول کی طرف سے۔ اور آج یہ ہمارا یہ عالم کہ وہ رسول جو موت کی شدت برداشت کرے اور ہمیں اپنی شدت میں یاد کرے، اور پھر یہ کہے کہ تمام شدتوں کو مجھ پہ اتار دیا جائے، میں تمام شدت برداشت کرنا چاہتا ہوں، اس وقت
اس وقت جب حضور وفات فرما گئے تھے اس شہر کا کیا عالم تھا، اس وقت کی کیا کیفیت تھی، تو یقیناً اس وقت ماتم چھایا ہوا تھا، اس وقت ہر کسی پہ غموں کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لیام سے باہر ہو گئی تھی اور آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا جو کوئی بھی حضور کی وفات کی خبر دے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور مرے نہیں ہیں، وہ حضور وفات نہیں پائے ہیں، لہذا کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کسی کو دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت کر کے نکلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے کر اور لوگوں سے کہتے اے لوگوں جو حضور کو مانتے تھے ایز اے گاڈ، ایز اے لارڈ، اللہ کے طور پر، رب کے طور پر، تو یاد رکھا جائے حضور اپنے رب سے ملنے چلے گئے اور وہ جو حی لا یموت کو رب کے طور پر مانتا ہو وہ زندہ ہے، تابندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور زندہ رہے گا۔ یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہ کہ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ چیخ کے چلا چلا کے کہہ رہی تھی اے ابو جان اب کس سے لاڈو پیار ہوگا، اے ابو جان اب آسمان سے فرشتہ کس کے پاس آئے گا، اب اللہ کا پیغام کس کے پاس آئے گا، اب جبریل امین کس کے پاس آئیں گے، اب اللہ کا کوئی پیغام نہیں آئے گا، اب اللہ کا کوئی میسج اور سندیش نہیں آئے گا۔ وہ کہ اس قدر کرب و علم کا عالم تھا، اس قدر اضطراب و بیکلی کی کیفیت تھی کہ اس وقت پورا شہر ماتم میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ وہ تاریخ ہے جو 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، یہ وہ ڈیٹ ہے جو 12 ربیع الاول کی ڈیٹ ہے۔ ایک طرف حضور پہ موت کی یہ سختی اور امت کو یاد کرنا اور دوسری طرف حضور کی امت کا یہ عالم کہ 12 ربیع الاول کو حضور موت کی شدت میں اور امت کو یاد کرے اور 12 ربیع الاول کو حضور کی امت کا یہ عالم، حضور کی امت کی یہ کیفیت کہ ان پہ پھولوں کی بارش ہوتی ہے، وہ ازدحام کرتے ہیں، وہ ایک مجمع سجاتے ہیں، وہ دھوم دھام کرتے ہیں اور حضور کی برسی مناتے ہیں، حضور کا برتھ ڈے مناتے ہیں، حضور کا سالگرہ مناتے ہیں اور حضور کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کہیں بھی مقابلہ نہیں ہو پاتا ہے، میچ نہیں کھاتا ہے حضور کا، حضور کی امت سے میچ نہیں کھاتا ہے۔ حضور 12 ربیع الاول کے دن سختی کے عالم میں ہے، شدت کی کیفیت میں ہے اور پورا مکہ ماتم کدہ بنا ہوا ہے، پورے مکے میں ہر ایک گھر میں ماتم کا ماحول ہے اور وہی جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے تو اس ہندوستان ہی نہیں عرب و عجم کی بات کہتا ہوں، جگہ جگہ اسی امت پہ جس امت کی درد کو لے کر حضور دنیا سے جا رہے ہیں، جس امت کی پریشانی کو لے کر حضور دنیا سے جا رہے ہیں، جس امت کی فکر کو لے کر حضور دنیا سے جا رہے ہیں، اس دن اس امت کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، الگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب میں بتاؤں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو سیلیبریٹ کب سے کیا جا رہا ہے، آپ کی برسی کب سے منائی جا رہی ہے، تو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، 6 صدی کے گزر جانے کے بعد، 6 صدی گزری ہے، after 600 years، 600 سال، 6 صدی گزر جانے کے بعد 7ویں صدی کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے منانے کا آغاز ہوا۔ کب 6 صدی گزر گئی ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی منانے کا آغاز ہوا ہے، اور کس نے اس کی ابتدا کی ہے، کس نے اس کی اسٹارٹنگ کی ہے، اس کا نام ہے ابو سعید
سلطان ابو سعید مظفر، ایک کا نام ہے سلطان ابو سعید مظفر اور ایک کا نام ہے ابو الخطاب ابن دحیہ۔ یہ دونوں بادشاہ تھے۔ 7ویں صدی کے آغاز میں ان کی بادشاہت تھی، ان کی سلطنت تھی، ان کا اقتدار تھا، لہذا انہوں نے اقتدار کی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت منائی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم رسول کا یوم ولادت منائیں گے، اسی طریقے سے ہم رسول کا برتھ ڈے منائیں گے، بالکل اسی طریقے سے ہم رسول کی برسی منائیں گے۔ اور لہٰذا اسی وقت سے 7ویں صدی کے آغاز سے ان دونوں نے برتھ ڈے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ نیا فارمولا ایجاد کیا ہے۔ اب ان دونوں شخص کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں، تاریخ داں لکھتے ہیں کہ یہ دونوں شخص سلطان ابو سعید مظفر اور ابو الخطاب ابن دحیہ، یہ دونوں آخر کیسے تھے؟ کیا سنت و شریعت کے پابند تھے یا نہیں تھے؟ تو بعض تاریخ دانوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فاسق تھے، فاجر تھے، اور کسی نے کہا ہے کہ نہیں یہ ثقہ تھے اور عادل تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں فاسق ہو یا فاجر ہو، ثقہ ہو یا عادل ہو، جو بھی ہو، جب رسول کا ایک اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو چکا ہے، جب حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان ہو گیا، آخری اعلان حضور کی زبان مبارک سے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس دین میں کسی بھی چیز کو داخل نہیں کیا جائے گا، نہ دین سے کسی بھی چیز کو نکالا جائے گا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو بادشاہ ہو یا عالم ہو یا جاہل ہو، جو بھی ہو، اس کو اجازت نہیں، اس کو حق نہیں ہے ایک ذرے کے لیے کہ رسول کی شریعت میں کسی بھی چیز کو داخل کرے یا رسول کی شریعت سے کسی بھی چیز کو نکالے۔ صاف فرما دیا گیا الا للہ الدین الخالص، اللہ کا جو دین ہے یہ خالص ہے۔ فرمایا گیا خبردار، ہوشیار، اللہ کا دین یہ خالص ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، لہذا حق کو، الاسلام کو، یہ سادہ سمپل شریعت کو رنگین نہ بنایا جائے، اسے خرافات اور رسم و روایات کا نام نہیں دیا جائے۔ جو دین سادہ ہے اسے سادہ رہنے دیا جائے، جو دین سمپل ہے اسے سمپل رہنے دیا جائے۔ جس دین پہ آخری تکمیلیت کی مہر لگ چکی، جس دین کو آخری اسٹمپنگ لگ چکی اور آخری مہر لگ چکی، اب اس کا سیل نہیں کھولا جائے گا۔ اب اس دین میں کوئی چینجنگ اور تبدیلی کسی طاقت کی وجہ سے یا کسی علم کی وجہ سے یا کسی جیل کی وجہ سے نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے الیوم اکملت لکم کہہ کے اس دین کو سیل کر دیا ہے، آخری مہر لگا دی، آخری اسٹمپنگ اور آخری تھپا لگا دیا۔ اب کسی کے علم میں وہ پاور نہیں، کسی کی طاقت میں وہ طاقت نہیں، کسی کی جہل میں وہ جہالت نہیں کہ اللہ کے رسول کے جملے کے خلاف جائے اور اس آیت شریفہ کے خلاف جائے اور دین میں چینجنگ اور تحریف و تبدیل کرے۔ اگر کوئی دین میں چینجنگ اور تحریف و تبدیل کرتا ہے اور حضور کی برتھ ڈے مناتا ہے، حضور کے یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرتا ہے، تو اسے کرسمس ڈے کے خرافات کو یاد کر لینا چاہیے۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی اور ان کا جو برتھ ڈے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ اس کا آغاز مختصر میں بتاؤں، اس کا آغاز سادہ طریقے سے، سمپل طریقے سے ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد، آپ کی وفات کے 300 سال کے بعد، ایسا نہیں کہ آپ کی زندگی میں یا فوراً نہیں، 300 سال کے بعد اس وقت بھی ایک بادشاہ نے یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منائیں گے۔ تو جب اس چیز کا اعلان ہوا تھا تو اس وقت بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، حواری جین تھے،
جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے تھے، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، انہوں نے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانے کے قائل نہیں ہیں، نہیں منانے دیں گے، لیکن انہیں برطرف کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سادہ طریقے سے، سمپل طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جائے گا۔ لہٰذا اس کا راستہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے یہ ہوا کہ چرچ میں ایک پادری 25 دسمبر کو کھڑا ہوتا، تقریر کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں بیان کرتا، آپ کی دعوت و تبلیغ بیان کرتا، آپ کے اخلاق و اطوار بیان کرتا، اور پھر اسی پہ مجلس برخاست ہو جاتی۔ اسی طریقے سے چلتا رہا، وقت گزرتا گیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بڑی سوکھی مجلس ہے، خشک مجلس ہے، اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اس کو رنگین بنایا جائے۔ لہٰذا اس میں رنگینیت لانے کے لیے یہ کیا گیا کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اس میں کوئی نعت بھی نہیں ہوتی ہے، نعت پڑھی جائے، نظم پڑھی جائے۔ لہٰذا موسیقی کے ذریعے سے نظم پڑھی گئی، موسیقی کے ذریعے سے نظم پڑھی گئی۔ جب یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی اور یہ بھی اسے اچھا نہیں لگا تو لوگوں نے کہا اسے دلکش بنایا جائے، دلربا بنایا جائے، اسے اور یہ زیادہ اچھا کیا جائے کہ اس میں ہر کوئی شریک ہو، نوجوان بھی شریک ہو، بوڑھے بھی، بچے بھی، ہر کوئی شریک ہو۔ لہٰذا اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ شراب کا انتظام کیا اور پھر ناچ گانوں کا انتظام کیا اور فسق و فجور کا انتظام کیا اور قمار بازی کا، جوئے کا انتظام کیا، تمام چیزوں کا انتظام کیا اور کہا کہ اب آ جاؤ، اب اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ہو رہا ہے اور دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ یقیناً شروع ہوا تھا، آغاز ہوا تھا سادہ طریقے سے، سمپل طریقے سے، لیکن جو وقت گزرتا گیا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ اور وقت کی رفتاری کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس میں ایسی چینجنگ آئی، ایسی تبدیلی آئی کہ کرسمس ڈے کو آج کے زمانے میں آج ایسا ہوتا ہے کہ جب کرسمس ڈے آتا ہے اس دن اس قدر شراب پی جاتی ہے جتنی شراب پوری سال نہیں پی جاتی۔ اس دن اس قدر لڑکیوں کی، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، ریپ کیا جاتا ہے، اتنا ریپ پورے سال نہیں ہوتا، اور اس دن اتنے حادثات ہوتے ہیں جتنے حادثات پورے سال نہیں ہوتے۔ یقیناً سادہ طریقے سے ہوا تھا، سمپل طریقے سے ہوا تھا، لیکن اس میں خرافات آ گیا، رسم و روایات آ گئے، چینجنگ اور تبدیلی آ گئی، اور ایک نبی کے نام پہ گناہ کا راستہ کھلتا چلا گیا۔ تو میں بتاؤں کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں نہ سادہ طریقے سے، نہ سمپل طریقے سے، کسی بھی طریقے سے ایک لمحے کے لیے کسی بھی چیز کی گنجائش کی اجازت کسی بھی شخص کے لیے نہیں رہ جاتی۔ لہٰذا جو دین ہے سادہ سمپل پہ سادہ سمپل ہی اس دین کو رہنے دیا جائے اور اسی پہ عمل کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقے سے متبع بنائے، شدائی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا۔